بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا ویک نمبر 15 اور اسی مناسبت سے ہم نے اپنا لیکچر نمبر 15 ارینج کیا ہے۔ آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ پروجیکٹ رسک اسیسمنٹ اینڈ مینجمنٹ ہے۔ تو آج کے لیکچر کے سینیریو میں جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب بھی ہم اپنے پروجیکٹ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے 4 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ٹائم، کاسٹ، کوالٹی اینڈ رسک مینجمنٹ اہم ایشوز ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا آج کا لیکچر جو کہ پروجیکٹ رسک اسیسمنٹ اینڈ مینجمنٹ پہ ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس کے اندر اس کے اوپر خاص فوکس کیا جاتا ہے۔ While designing the work phases, work activities and task assignment, project risk assessment کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے کور ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم اپنے تمام پروجیکٹ فیزز کو ڈیزائن کرتے ہیں، چونکہ رسک لینا اور رسک کے اگینسٹ لاسز آف بزنسز جو ہو سکتے ہیں، پاسبل یا پوٹینشیل لاسز ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی پروجیکٹ کسٹمر کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ آلدو کہ پروجیکٹ مینیجر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کا رسک موجود نہ رہے جو کہ انہیں لاس کی طرف لے کے جائے۔ بہرحال اسی پرسپیکٹ میں ہم نے آج کا لیکچر ڈیزائن کیا ہے، اس کے اہم ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء طالبات، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا ٹیچر عناصر شہزاد علی۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے ہمارے آج کے لیکچر یعنی لیکچر نمبر 15 پروجیکٹ رسک اسیسمنٹ اینڈ مینجمنٹ کے لرننگ آؤٹ کمز یا لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسک اسیسمنٹ اینڈ مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ 4 مرحلوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم رسک کو اسیس کرتے ہیں، دوسری سٹیج پہ رسک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھرڈ سٹیج پہ ریویو کرتے ہیں، اور لاسٹ سٹیج پہ ہم اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ آئیڈینٹیفیکیشن کا ایشو کسی بھی پروسیس کے اندر بنیادی اہمیت یا کور انیشیل سب فیز کا حامل ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا جو لرننگ آؤٹ کم ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ پروجیکٹ رسک کیا ہوتا ہے، رسک کو اسیس کیسے کرتے ہیں، رسک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہمارا دوسرا لرننگ آبجیکٹیو ہوگا رسک مینجمنٹ۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک رسک یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ موجود ہو تو ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم یا ایک ایسا میکانزم ڈیزائن کرنا ہے کہ جس کی مدد سے ہم رسک کو مینیج کر لیں اور اس کو اس ایکسیپٹیبل لیول تک لیں کہ جو پروجیکٹ کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ ہمارا تیسرا لرننگ آبجیکٹیو ہوگا وائی رسک مینجمنٹ۔ ہم رسک مینجمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے بیہائنڈ کچھ آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارا چوتھا لرننگ آبجیکٹیو ہوگا رسک مینجمنٹ پلاننگ، یعنی جب ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو پلاننگ فیزز میں سے گزرنا ہوگا۔ رسک مینجمنٹ پروسیس ہوتا ہے باقاعدہ، یعنی سب سے پہلے رسک کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، پھر رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے، پھر رسک کنٹرول کیا جاتا ہے، آخر پہ اس کو ریویو کیا جاتا ہے۔ تو ہم 4 یا 5 اسٹیج جس پہ کہ دنیا بھر کے جو ریسرچرز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ متفق ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارا 5واں لرننگ آبجیکٹیو ہوگا آئیڈینٹیفائنگ اینڈ کوانٹیفائنگ رسک، یعنی اس کی وضاحت کرنا، اس کی پہچان کرنا اور اس کی کوانٹٹی، یعنی چونکہ رسک اسیسمنٹ 2 قسم کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہیں، یہ کوالٹیٹیو نیچر کی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور کوانٹیٹیو انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے۔ تو ہم دونوں اینگل سے اس کو سمجھنے کی، دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 6 ہمارا آج کا لرننگ آبجیکٹیو ہوگا رسپانس پلاننگ۔ 7واں جو ہوگا رسک مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول، یہ آپ کے سیکنڈ لاسٹ ایلیمنٹ آف پروجیکٹ رسک مینجمنٹ ہوگا۔ اور لاسٹ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے ٹولز، ٹرکس اینڈ ہیلپ فل ٹیکنیکس، یعنی وہ تمام مراحل، وہ تمام میتھڈز، وہ تمام ٹیکنیکس
جو رسک اسیسمنٹ کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہیں یا یوز ہو سکتی ہیں، یا آج کے ماڈرن ٹیکنیکل دور کے اندر جو بھی ہمیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ٹولز ٹیکنیکس اویلیبل ہیں ان کے استعمال پہ گفتگو کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس ہم اپنے آج کے پہلے لرننگ آبجیکٹیو۔ جب بھی ہم کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کس سٹیج پہ ہیں، یعنی جیسا کہ سبھی اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ 5 فیزز پہ مشتمل آپ کا ایک لانگ آپریشن ہوتا ہے، اور جب ہم رسک کو آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے، رسک کوئی اسیسمنٹ کریں گے، تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم اپنے رسک مینجمنٹ یا اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ کون سی سٹیج کے اوپر موجود ہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ مختلف قسم کی فیزز یا ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس کو نظر آ رہی ہیں، میں نے بڑی ڈیٹیل میں انٹروڈکشن سے لے کے اور آخری نمبر ایکٹیویٹی جو کہ 18 نمبر ہے کریئر پاتھ تک اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ مینیجنگ رسک جو ہے وہ رسک مینجمنٹ پروسیس کے اندر اگر فیز وائز دیکھیں تو 7ویں نمبر پہ آتا ہے، جس کو میں نے پنک کیا ہوا ہے۔ پہلی ایکٹیویٹی ہماری انٹروڈکشن کی ہوتی ہے، نمبر 2 اسٹریٹجی پلاننگ ہے، نمبر 3 آرگنائزیشن آف پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، نمبر 4 پہ ڈیفائننگ دی پروجیکٹ کی ڈیفائن کیا جاتا ہے، نمبر 5 پہ ایسٹیمیشن ہوتی ہے، نمبر 6 ایکٹیویٹی پہ پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام بنائے جاتے ہیں، اینڈ دین ہم اس کی رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ رسک اسیسمنٹ کے بعد ہم شیڈیول آف ریسورسز، کاسٹ اینڈ بجٹ کرتے ہیں۔ 9th ایکٹیویٹی کے طور پہ ہم ریڈیوسنگ دا ڈیوریشن، یعنی کوشش کرتے ہیں رسک منیمائزیشن کے ساتھ ساتھ لانگ یا اس کی جو ایکٹیویٹی ہے ان کو کم کرتے ہوئے پروجیکٹ کی ڈیوریشن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 10ویں ایکٹیویٹی کے طور پہ ہم لیڈرشپ کی بات کریں گے، لیڈرشپ کوالٹیز کی بات کرتے ہیں، پھر پروجیکٹ ٹیم ڈیولپ کرنا یا سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 12 پہ ہم آؤٹ سورسنگ کی بات کرتے ہیں، اور 13 ایکٹیویٹی ہماری جو ہے وہ مانیٹرنگ پروگریس یعنی رپورٹ رائٹنگ وغیرہ پہ گفتگو ہوگی۔ نمبر 14 ایکٹیویٹی ہماری پروجیکٹ کلوئر پہ ہوگی، جو کہ عمومی طور پہ پروجیکٹ مینجمنٹ فیزز کی لاسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اس کو فردر ہم ڈیکمپوز کر سکتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل پروجیکٹس کی بات علیحدہ سے ہوگی، اوور سائٹس یعنی جو ہماری ایک تارانہ سا جائزہ ہوتا ہے پروجیکٹ کا، اس کو ہم فیوچر ریفرنسز کے لیے، فیوچر یوزز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 17 ایکٹیویٹی ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ ہوگی، یہ خاص قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ اور 18 اور لاسٹ ایکٹیویٹی کریئر پاتھ، یعنی اگر آپ اس فیلڈ میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، اس کو اپنے چیف فیوچر پرسپیکٹ ایکٹیویٹی کے طور پہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا رول اس کا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام ایکٹیویٹیز کو ڈیسائیڈ یا ڈیفائن کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ صورت رکھ رہا ہوں کہ رسک مینجمنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ٹوٹل پروجیکٹ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز میں 7 نمبر پہ فال کرتی ہے۔ رسک مینجمنٹ پروسیس بڑا ہی اہم کہ جب ہم کسی بھی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں تو یہ چیز مطلب قطع نظر نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا رسک جو ہے وہ درپیش نہ ہو، تو رسک کو منیمائز کرنا یا کم از کم اس لیول تک لانے کی کوشش کی جاتی ہے جتنا کسی بھی آرگنائزیشن یا پروجیکٹ ٹیم کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی مرحلہ تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ رسک کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں رسک کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ رسک کیا ہے۔ دی چانسز آف ups and downs are increased or decreased chances of risk in the pattern of expected return، یعنی ہمیں جو منافع حاصل ہو رہے ہوتے ہیں اس پیٹرن کے اندر جو کمی یا بیشی ہوتی ہے یا اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں اسی کو ہم رسک کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اسپیسیفکلی رسک کو اگر ہم ڈیسائیڈ کریں یا ڈیفائن کریں تو uncertain are chances events that planning cannot overcome or control، یعنی وہ تمام ممکنات، وہ تمام چانسز جو کہ پلاننگ فیز پہ مکمل طور پہ جس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا، اور آپ کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کے اندر جو چینجز متوقع ہوتی ہیں انہیں کو ہم رسک کا نام دے سکتے ہیں۔ رسک مینجمنٹ، تو یہ رسک مینجمنٹ اس پروسیس یا اس عمل کا نام ہے کہ جس کے تحت ہم سیریل آف ایکٹیویٹیز یا فیزز آف ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے سے رسک کو منیمائز کر سکتے ہیں، اسے کنٹرول کر سکتے ہیں،
اس کو مختلف فیزز کے اوپر یا مختلف چیزوں کے اوپر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم رسک کو ایک منیمم ایکسیپٹیبل لیول تک لے آتے ہیں کہ جس کا اثر کسی بھی ٹیم کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ آپ پرو ایکٹیو اٹیمپٹ یعنی کام کو کرنے سے پہلے ہی اس کی اسیسمنٹ کر لینا اور اس کے متعلق ایک اپنا دائرہ عمل ترتیب دے دینا ٹو ریکگنائز اینڈ مینیج دا انٹرنل ایونٹس اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس۔ ہم اپنی انٹرنل اسٹرینتھس کو ارینج کر لیں اور ایکسٹرنل جو تھریٹس ہوتی ہیں اس کو مینیج کر لیں، دیٹ افیکٹ دی لائکلیہڈ آف اے پروجیکٹ سکسیس، جو کہ کسی بھی پروجیکٹ کے وقوع پذیر ہونے پہ کامیابی کی صورت میں یا لاسز کی صورت میں اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی، انسرٹن چیزوں کی اسیسمنٹ کر لینا جو کہ کسی بھی پروجیکٹ کی سکسیس یا فیلئر پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ واٹ کین گو رانگ، سب سے پہلے اس پروسیس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز غلط ہو رہی ہے، اس کو رسک ایونٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس پروسیس کے اندر ہاؤ ٹو منیمائز دا رسک ایونٹس امپیکٹ، یعنی جو رسک ایونٹ وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں ان کے امپیکٹ بزنس مینجمنٹ پہ کیا ہو سکتے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ پہ کیا ہو سکتے ہیں، اس کو دیکھنا، یعنی نتائج کو آپ ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کس صورت میں کسی پروجیکٹ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، واٹ کین بی ڈن بیفور این ایونٹ اکر، کسی بھی عمل کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہمیں احتیاطی تدابیر کے طور پہ کون سے میجرز اختیار کرنی ہوں گی کہ تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، دیٹ از کالڈ اینٹیسپیشن۔ اور لاسٹ جو کہ رسک مینجمنٹ کے اندر آپ فنکشن پرفارم کرتے ہیں وہ ہے واٹ ٹو ڈو وین این ایونٹ اکر، جب ایک ایونٹ خاص عمل وقوع پذیر ہو جائے گا تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، یعنی وقت سے پہلے ہی ہمیں ایک کانٹیجنسی پلان ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہیں سے بات جب نکلتی ہے تو ہمیں ان رسک ایونٹس کو ایک گراف کی صورت میں شو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ سبھی اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ پروسیس کچھ سیریل آف ایکٹیویٹیز پر مشتمل ایک عمل ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ رسک کو ایک گراف کی مدد سے شو کر سکے، جیسا کہ آپ لوگوں نے فائنینشیل مینجمنٹ میں پڑھا ہوا ہے کہ جو آپ کی ڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم اس کو ورٹیکل ایکسس پہ لیتے ہیں، جبکہ جو انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی ہوگی اس کو ہم ہارزونٹل ایکسس پہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو 2 پنک کلر کی لائن لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو کہ کروی لینئر ہیں، یعنی کرو کی صورت میں لگی ہوئی ہیں۔ ان کو جب کوئی پہلی لائن جو ہمارے پاس کو چانسز آف رسک اکرنگ کہہ سکتے ہیں، اور چانسز ریڈیوس کہاں پہ ہو رہے ہیں، کم کہاں پہ ہو رہے ہیں، جہاں پہ آپ لائف سائیکل کے اندر ڈیفائننگ پلاننگ کے اوپر آپ کا جو مطلب کاسٹ ہے وہ بڑی انیشیل سٹیجز پہ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کے رسک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کاسٹ مزید وقوع پذیر ہوتی ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس آتا ہے، ٹائم گین کرتے ہیں، ویسے ویسے رسک کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ جہاں پہ ان دونوں پنک لائن کی جو انٹرسیکشن ہو رہی ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم ٹریڈ آف پوزیشن پہ ہیں، جہاں پہ آپ نو پروفٹ نو لاس پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کسی بھی پروجیکٹ کے لیے سب سے پہلے یہی کنڈیشن دیکھنا ضروری ہوتی ہے کہ ہم ٹریڈ آف پوزیشن ایٹ لیسٹ اٹین ضرور کر لیں، تاکہ ہمیں کسی پروجیکٹ پہ اگر پروفٹ نہ ہو رہا ہو تو لاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن لرننگ کا عمل یا لرننگ کی وضاحت یہی ہے، اور لرننگ کرو تھیری بھی یہی کہتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کسی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں دین یو ول بیکم ایکسپرٹ ان دیٹ پرٹیکولر ایکٹیویٹی، اور جیسے ہی آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو لیبر ٹائم کم ہو جاتا ہے، آپ کا لرننگ بڑھ جاتی ہے اور پروڈکشن والیوم آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا لرننگ کے نتیجے میں آپ کی جو پروفٹیبلٹی ہے، آپ کی والیوم آف ایکٹیویٹی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح جیسے ہی کاسٹ بڑھتی ہے، جیسے ہی آپ کے پاس ایکسپیرینس آتا ہے، آپ اس عمل کو جان لیتے ہیں، تو رسک اس صورت میں منیمائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایون کہ جب آپ ڈیلیوری فیز تک پہنچتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ سٹیپس کے اندر، تو ڈیلیوری فیز تک آپ تمام قسم کے رسک سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کو ایسی ٹیکنیک کا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ رسک مینجمنٹ بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک پوٹینشیل لاس یا پوٹینشیل اپس اینڈ ڈاؤنس کی صورت میں پروجیکٹ کی ہیلتھ، اس کی ایگزیکیوشن، اس کے پاسبل کانسیکوینسز پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو ہمیں پہلے سے ہی دیکھنے اور جانچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں، تو ہمیں کس قسم کے بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں. نمبر 1، اے پرویکٹیو رادر دین ریئیکٹیو اپروچ. یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ فنکشنز جو ہیں یہ کسی بھی آنے والے وقت میں کسی پروجیکٹ پہ ہونے والے لاسز سے بچنے کی ایک ترکیب ہوتی ہے. اس کو ہم اسی لیے پرو ایکٹیو کہہ سکتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے ہی کسی چیز کا بندوبست کر لینا، بجائے اس کے کہ ایک چیز سامنے ہو تو پھر ریئیکشن کے طور پہ اس پہ تگودو کی جائے. نمبر 2، ریڈیوس سرپرائزز. اگر ہم کسی بھی چیز کے اوپر پہلے سے پرو ایکٹیو اسٹریٹجی اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں ایکسپیکٹڈ رزلٹ کا پتہ ہوتا ہے، ہم سرپرائزز سے بچ جاتے ہیں، اینڈ نیگیٹو کانسیکوینسز یا جو منفی نتائج ہو سکتے ہیں اس عمل کے، اس سے بچا جا سکتا ہے. نمبر 3، پریپیئر دا پروجیکٹ مینیجر ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف اپروپریٹ رسک. یعنی ایک پروجیکٹ مینیجر جو کہ تمام ایکٹیویٹیز سے واقف ہوتا ہے، اس کو پلاننگ کا، امپلیمنٹیشنز کا اور ان تمام پرو ایکٹیو یا کریکٹیو میجرز کا پتہ چل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کسی بھی وقوع پذیر ہونے والے رسک سے بچ سکتے ہیں. اور سیکنڈ لاسٹ ہے، پرووائڈ بیٹر کنٹرول اوور فیوچر. آپ فیوچر کے اوپر اچھا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیوچر کے جو لاسز ہیں یا آپ کو چانسز آف رسک ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے. تو اس طرح سے ایک چیز کی پہلے سے اسیسمنٹ کرنے سے آپ کے پورٹ فولیو آف ایکسپیرینس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور آپ اس چیز کی جانچ کر لیتے ہیں کہ لاسز سے کیسے بچا جا سکتا ہے. جو پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن فیز کے اوپر انسرٹینٹیز ہوتی ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور لاسٹ بینیفٹ جو کہ اس سے حاصل ہوتا ہے، امپروو چانسز آف ریچنگ پروجیکٹ پرفارمنس آبجیکٹیو. آپ کو مدد ملتی ہے کہ جو پروجیکٹ کے لیے آپ نے پرفارمنگ آبجیکٹیو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کو اٹین کیا جائے ود ان دا بجٹ اینڈ آن ٹائم. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو پروجیکٹ کے لیے سکسیس ویریبلز کہلاتے ہیں. یعنی جیسا کہ میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں بات کی کہ 4 سے 5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پروجیکٹ کی ہیلتھ کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہیں کہ جس کے اندر، اور ان تمام ویریبلز کو پروجیکٹ سکسیس ویریبل کہا جاتا ہے، جس کے اندر ٹائم، کاسٹ، کوالٹی اینڈ رسک اسیسمنٹ شامل ہے. عزیز طلباء، اب ہم رسک مینجمنٹ پروسیس کی وضاحت کریں گے. یعنی جب ہم ایک پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے اگر پاسبل یا پوٹینشیل رسک کا ہمیں سامنا ہو تو ہمیں پہلے سے ہی پرو ایکٹیو اسٹریٹجی کے طور پہ کچھ عوامل جو ہیں وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہم رسک کو مینیج کر سکیں. دا پروجیکٹ رسک مینجمنٹ از دا آرٹ اینڈ سائنس. یعنی ہم اس کو ایک آرٹ یعنی اسکل بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک سائنس بھی کہہ سکتے ہیں آف آئیڈینٹیفائنگ، جس کے اندر سب سے پہلے رسک کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے، اسائننگ رسک کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے اور اسائن کیا جاتا ہے، اینڈ رسپونڈنگ ٹو دا رسک تھرو آؤٹ دا لائف آف اے پروجیکٹ. یعنی ایک پروجیکٹ کی لائف میں جتنی بھی سٹیجز ہوتی ہیں اس کو کسی بھی سٹیج پہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے آف اے پروجیکٹ اینڈ ان بیسٹ انٹرسٹ آف میٹنگ پروجیکٹ آبجیکٹیوز. اور جب ہم ایک اچھے طریقے سے رسک مینجمنٹ پروسیس کو انسٹال کر لیتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس جو پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو فیوریبل ٹرم میں کیلکولیٹ کرنا اور اٹین کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کی فلو ڈائیگرام بنائیں رسک مینجمنٹ پروسیس کی تو سمپل فارم میں تو یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ بلو حصے میں دیکھیں آئیڈینٹیفائی رسک لکھا ہوا ہے، پھر گرین ایرو کے ساتھ دیکھیں اسیسمنٹ آف رسک لکھا ہوا ہے، پھر یلو کلر میں کنٹرول رسک لکھا ہوا. یعنی پھر جب آپ اسیسمنٹ کر لیتے ہیں تو دین آپ کنٹرولنگ فنکشن پرفارم کرتے ہیں، اور آخر میں ریویو کہ جب کنٹرول پروسیس آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو آخر میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے بینیفٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں. اگر ہم اسی عمل کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ میں آپ کے سامنے ایک اور ڈائیگرام کہ جس کے اندر آپ رسک کو 4 سٹیجز پہ یا رسک مینجمنٹ پروسیس کو 4 سٹیجز پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں، جس کے اندر سٹیپ نمبر 1 ہے رسک آئیڈینٹیفیکیشن، سٹیپ نمبر 2 ہے رسک اسیسمنٹ، سٹیپ نمبر 3 ہے رسک رسپانس ڈیولپمنٹ اینڈ اور سٹیپ نمبر 4 ہے رسک رسپانس کنٹرول.
تو اگر ہم ان 4 ایکٹیویٹی کی کہ جو کہ ڈسٹنکٹ ایکٹیویٹی ہیں رسک مینجمنٹ پروسیس کے اندر وضاحت کریں، تو اس پہلا مرحلہ ہے اسٹیپ نمبر 1 رسک آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی پہلے مرحلے پہ رسک کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اینالائز دا پروجیکٹ ٹو آئیڈینٹیفائی سورسز آف رسک. اب ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ رسک کے سورسز بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں، مارکیٹ بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں، انٹرنل سورسز ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل سورسز ہو سکتے ہیں. نمبر 2، اگر آپ کو رسک ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ یہ رسک کس نوعیت کا ہے، دین آپ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اس کے پاسبل کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اسیس رسک ان ٹرم آف سیویریٹی آف امپیکٹ، یعنی اس رسک کے ہونے کی وجہ سے ہمیں اگر کسی بھی قسم کے امپیکٹس ہمارے بزنس کے اندر ہو سکتے ہیں، بزنس کی فنکشننگ کے اوپر، بزنس کی پرفارمنس کے اندر، یا پروجیکٹ ٹیم کی ایگزیکیوشن ایکٹیویٹی کے اندر، تو وہ کیا ہو سکتے ہیں. لائکلیہوڈ آف اکرنگ، یعنی اس رسک کے وقوع پذیر ہونے کے چانسز کیا ہیں، ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں. اینڈ کنٹرولبلٹی، اور اس کو کس حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان پہلوؤں پہ بھی غور کیا جاتا ہے. جبکہ تھرڈ سٹیج کے اندر یا تھرڈ سٹیپ پہ رسک رسپانس ڈیولپمنٹ، یعنی اگر ہم رسک کو ایکٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں تو وہ کیا کیا ایشو ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ڈیولپ اے اسٹریٹجی ٹو ریڈیوس، سب سے پہلے تو ایسی حکمت عملی وضع کی جاتی ہے کہ اس رسک کو منیمائز کیا جائے، کم کیا جائے اور ایک ایکسیپٹیبل لیول تک لانے کی کوشش کی جائے. نمبر 2 پاسبل ڈیمیجز، ہم اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اس کے جو پاسبل ڈیمیجز ہوتے ہیں اس کی ریکوری کتنی ہو سکتی ہے، کس حد تک ہو سکتی ہے، اور ہمیں اس کے لیے کتنا ٹائم ریکوائر ہوتا ہے. اور لاسٹ ڈیولپنگ کانٹیجنسی پلانز، ہم ریکوری یا کانٹیجنسی کے پرو ایکٹیو پلان ترتیب دیتے ہیں کہ رسک سے بچنا کیسے ہے، رسک اگر ہو چکا ہے تو اس کی ریکوری کیسے کرنی ہے، لاس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور لاسٹ جب رسک مینجمنٹ پلان بن جاتا ہے، دین آخر پہ رسک رسپانس کنٹرول دیکھا جاتا ہے کہ رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے جو فنکشن یا ایکٹیویٹیز ڈیسائیڈ کی تھیں ان کے نتائج کیا آنا شروع ہوئے ہیں. امپلیمنٹ رسک اسٹریٹجی، یعنی سٹیج نمبر 3 پہ جو ہم نے رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی ترتیب دی ہوتی ہے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کر دیا جاتا ہے. مانیٹر اینڈ ایڈجسٹ پلان فار نیو رسک، مانیٹر کیا جاتا ہے، اور اگر چینجنگ سنیریو میں کسی بھی قسم کی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں تو ان تبدیلیوں کو بھی رسک مینجمنٹ پروسیس کے اندر انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. اور لاسٹ چینج مینجمنٹ، اس کی وضاحت ہم آلریڈی بھی کر چکے ہیں کہ چینج کے عمل کو لازمی اہمیت دی جاتی ہے. مائکرو لیول پہ یا میکرو لیول پہ بزنس کے حالات یا آپ کے اکنامک انوائرمنٹ سیم نہیں رہتا، تو چینجنگ سنیریو کے اندر ڈیمانڈ چینج ہوتی ہیں، تو ڈیمانڈز کے مطابق ہی آپ اپنے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کے اندر رسک مینجمنٹ کے اندر پلان میں آپ چینجز کر سکتے ہیں. اور جب ہم رسک کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو رسک آپ کو پتہ ہے کہ آرگنائزیشن میں یا پروجیکٹس کے اندر 3-4 لیول ڈیسائیڈ کیے جا سکتے ہیں. اس میں لو ہو سکتا ہے، میڈیم ہو سکتا ہے، ہائی رسک ہو سکتا ہے، ویری ہائی ہو سکتا ہے، اور ایکسٹریم رسک ہو سکتا ہے. تو سٹیپ نمبر 1 پہ ہم رسک آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، جیسے کہ اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جنریٹ اے لسٹ آف پاسبل رسک تھرو دا برین اسٹارمنگ، یعنی ہم اپنے تجربے اور اپنے اہلیت کی بنیاد پہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کے رسک ہو سکتے، اس کی ایک لسٹ ترتیب دینی. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، اور اس کی وجہ سے کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اینڈ رسک پروفائلنگ، اور رسک کی پروفائلنگ کی جاتی ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کس لیول پہ ہیں. میکرو رسک فرسٹ دین اسپیسیفک ایونٹس، یعنی چھوٹے لیول کے جو رسک ہو سکتے ہیں پہلے ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے لارجر امپیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کہاں کہاں پہ آئیں گے. نمبر 2 اسٹیپ رسک اسیسمنٹ. رسک اسیسمنٹ اس آپ کا ایک ایسٹیمیشن ہوتا ہے. سینیریو انالیسس فار ایونٹ پرابیبلٹی اینڈ امپیکٹ، یعنی کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے یا وقوع پذیر نہ ہونے کی وجہ سے اس کے چانسز کیا ہیں اور اس کے پاسبل امپیکٹ آپ کی پرفارمنس کے اوپر، کانسیکوینسز کے اندر اور پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں، اس چیز کا اندازہ لگانا. نمبر 2 رسک اسیسمنٹ میٹرکس بنایا جاتا ہے جس میں چیک کیا جاتا ہے کہ رسک کتنا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کے ساتھ کا یہ میچ کر رہا ہے کہ نہیں، اور آپ کی جو فنکشنلٹیز ہیں وہ اس کو کیسے منیمائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ کی پرو ایکٹیو اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں. فیلئر موڈ اینڈ ایفیکٹ انالیسس دیکھا جاتا ہے، یعنی پروجیکٹ کس جگہ پہ جا کے فیل ہو سکتا ہے
اور اس کو کریکٹ کرنے کی آیا کو کوئی چانسز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پرابیبلٹی انالیسس کیا جاتا ہے جس کے اندر ہم ڈیسیژن ٹریز بناتے ہیں, نیٹ پریزنٹ ویلیو کے تحت پروجیکٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح پروگرام ایویلیویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک PERT جس کو کہا جاتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے رسک منیمائزیشن کی ٹیکنیک کہلاتی ہیں. اور لاسٹ ہے سیمی کوانٹیٹیو سینیریو انالیسس. ہم چیزوں کا ایک کوانٹیٹیو تجزیہ کرتے ہیں کہ آیا, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسک ایلیمنٹ کے طور پہ کوالٹی, کاسٹ اور بجٹ کی ایشوز انوالو ہوتے ہیں, تو بجٹ کی جو تبدیلی ہے, بجٹ کے اندر جو پوٹینشیل چینج ہے وہ آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے. دا رسک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ضرور, جیسا کہ ہم اپنے پروجیکٹ کا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بناتے ہیں, تو بالکل اسی طرح سے رسک کو جب مختلف فیزز پہ تقسیم کرنا ہو تو ہم اس رسک کا بریک ڈاؤن اسٹرکچر بھی بناتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام میں نے مینشن کی ہے کہ آپ پروجیکٹ کو عمومی طور پہ 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں رسک پوائنٹ آف ویو سے: ٹیکنیکل, ایکسٹرنل, آرگنائزیشنل اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ. اگر ہم ٹیکنیکل بنیادوں پہ دیکھیں تو اس کا بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں کون کون سی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہیں. ریکوائرمنٹس کا تجزیہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ٹیکنالوجی کون سی استعمال کی جا رہی ہے, کمپلیکسٹی اینڈ انٹرفیسز دیکھے جاتے ہیں, یعنی کسی بھی نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی بیسکس کو سمجھنا پہلے ضروری ہوتا ہے. پرفارمنس اینڈ ریلائبلٹی دیکھی جاتی ہے, یعنی آپ نے کسی ایکٹیویٹی کو جب پرفارم کرنا ہے تو اس کا ایکسیپٹنس لیول کیا ہوگا, اسٹینڈرڈائز لیول کیا ہوگا. اینڈ کوالٹی کے مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں, ٹائم, کاسٹ اور کمپلینٹ یا کمپلینٹ ہینڈلنگ کو لازمی دیکھا جاتا ہے. نمبر 2 ہے ایکسٹرنل, یعنی آپ رسک کو ایکسٹرنل جتنے بھی ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں, یعنی آپ سب کانٹریکٹر اور سپلائر کی وضاحت کرتے ہیں. ریگولیٹری, جو آپ کے ریگولیٹر ہوتے ہیں, جو آپ کی نگرانی کرنے والے ادارے ہوتے ہیں, ان کو لازمی ویٹیج دی جاتی, چیک کیا جاتا ہے کہ ان کی پالیسیز کے امپیکٹ اس کے اوپر کیا ہوں گے. پھر مارکیٹ سٹرکچر دیکھا جاتا ہے, کسٹمر کے پورٹ فولیو کو لازمی دیکھا جائے گا, کسٹمر کی فائنڈنگ, لائکنگ, ڈس لائکنگ لازمی طور پہ مد نظر رکھی جائے گی, اور ویدر کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں. ویدر بھی ایک ایکسٹرنل سورس ہوتا ہے جو پروجیکٹ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. آرگنائزیشنلی اگر ہم رسک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کریں تو سب سے پہلے تو ہمیں پروجیکٹ ڈپینڈنسی دیکھنی ہوگی کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, جب ایک ایکٹیویٹی دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہی ہے تو دوسری کا وقوع پذیر ہونا پہلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی طرح ہم ریسورسز کی بات کریں گے جو بزنس میں استعمال ہوتے ہیں. پھر ہم فنڈنگ کا, جو ایک آرگنائزیشنل ایشو ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کسی آرگنائزیشن نے اپنے بجٹ کی لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں. اینڈ دین پرائرٹائزیشن کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشنز اویلیبل ہیں رسک مینجمنٹ کے لیے تو کس کو کیا ویٹیج دی جائے گی اور پرائرٹی کس چیز کو دی جانی چاہیے. اور جب کہ لاسٹ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ. اب اگر رسک بریک ڈاؤن کو ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, یعنی رسک کی یا پروجیکٹ کی نیچر کو دیکھتے ہوئے پرفارم کریں تو ہمیں ایسٹیمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور چونکہ ایسٹیمیشن ایک ایکسپیرینسڈ بندہ ہی کر سکتا ہے جس کو ماضی میں اس قسم کا تجربہ ہو چکا ہو. پھر ہم پلان کرتے ہیں, پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور لاسٹ پہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اس کے پاسبل نتائج یا کانسیکوینسز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب رسک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنایا جاتا ہے تو ہم ایکٹیویٹیز کو یا پرفارمنگ فنکشنز کو 4 پوائنٹ آف ویو سے تقسیم کرتے ہیں, جس میں ٹیکنیکل, ایکسٹرنل, آرگنائزیشنل اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. عزیز طلباء طالبات, پارشل رسک پروفائل فار پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیا ہوں گے, یعنی ہم کسی بھی چیز کی جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیزائننگ کی ایشو وہ لازمی طور پہ فوکس کیا جاتا ہے. ٹیسٹنگ, کسی بھی چیز کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی صورت میں ٹیسٹنگ کا اپنا ہی ایک رول ہوتا ہے, اور ٹیسٹنگ اس چیز کی ہمیں جسٹیفیکیشن دیتی ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی. ٹیسٹ میں ان چیزوں کی, ان عوامل کی, ان کرائٹیریاز کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جس کی مدد سے ہم اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ان سورسز کی نشاندہی ہوتی ہے, ان ٹیکنیک کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے جو رسک منیمائز کر سکتے ہیں. تو ڈیولپمنٹل پوائنٹ آف ویو سے رسک اسیسمنٹ جو ہے یہ بڑا ہی اہم ایشو ہے.
پھر اس کا شیڈول ترتیب دے دیتے ہیں. از دا شیڈول ڈپینڈنٹ اپان دا کمپلیشن آف دا ادر پروجیکٹس, یعنی کیا ایسے تو نہیں ہیں کہ آپ کی ورک ایکٹیویٹیز مختلف فیزز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں, کسی ایک فیز یا ایکٹیویٹی کا مکمل ہونا دوسرے کی وجہ بن جائے. پھر بجٹ کو لازمی دیکھا جاتا ہے. ہاؤ ریلائبل آر دی کاسٹ ایسٹیمیٹس, یعنی آپ نے پہلے سے پرویکٹیو اسٹریٹجی کے طور پہ جو بجٹنگ کی ہوتی ہے, کاسٹ ایسٹیمیٹس بنائے ہوتے ہیں, اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے وہ کتنے ریئلسٹک ہیں, کتنے اہم ہیں. کوالٹی, آر کوالٹی کنسیڈریشن بلٹ انٹو دا ڈیزائن, جب آپ نے اس عمل کو ڈیزائن کیا کیا کوالٹی کے اسپیکٹس کو بھی انکارپوریٹ کیا ہے یا نہیں کیا. پھر مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے. ڈو پیپل نو ہو ہیز اتھارٹی فار واٹ, یعنی آرگنائزیشنل ہیرارکی کے اندر جب ایک مینجمنٹ سٹرکچر ترتیب دیا جاتا ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کس شخص کی کیا اتھارٹی ہے. ورک انوائرمنٹ ڈیزائننگ کو بھی دیکھا جائے گا. ڈو پیپل ورک کوآپریٹیولی اکراس فنکشنل باؤنڈریز, کیا لوگ فنکشنل باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں یا آؤٹ آف دا باکس اپنی کریز سے نکل کے اپنے کو ورکرز کو یا اپنی طرف سے کوآرڈینیشن یا کوآپریشن فراہم کرتے ہیں. اسٹافنگ کی جاتی ہے, یعنی اس اسٹاف ان ایکسپیرینس آر انڈر اسٹافڈ, یعنی یہ دیکھنا ہوگا, اور یہ بھی ایک رسک کا فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک جونیئر لیول کا اسٹاف موجود ہو, تمام ایکٹیویٹیز کو سمجھتا بھی نہیں ہوگا اور پرفارم بھی نہیں کرتا ہوگا. اسی طرح کسٹمر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈز دا کسٹمر انڈرسٹینڈ واٹ اٹ ول ٹیک ٹو کمپلیٹ دی پروجیکٹ, یعنی کہ کون سی ایکٹیویٹیز ابھی بقایا ہیں کہ جو اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا باعث بنے گی. اور اس طرح سے آخری پہ ہمیں کانٹریکٹر کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ آر دیر اینی ایمبیگوٹیز ان کانٹریکٹر ٹاسک ڈیفینیشن, یعنی اگر مختلف لوگ ان عوامل کی وضاحت کر رہے ہوں گے تو سب کو اپنے اپنے رول کا لازمی طور پہ پتہ ہونا چاہیے. عزیز طلباء طالبات, اگر ہم ان کنڈیشنز کی وضاحت کریں, یعنی ڈیفائن کنڈیشنز فار امپیکٹ اسکیلز آف رسک آن میجر پروجیکٹ آبجیکٹیو, یعنی اگر پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر آپ رسک کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس کے اثرات پروجیکٹ آبجیکٹیوز پہ کیا ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ایک اسکیل ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے پروجیکٹ کے لیے, یعنی کس لیول پہ وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. جیسا کہ آپ کو سامنے سلائیڈ نظر آ رہی ہے, دوسری رو میں نے لکھا ہوا ہے ویری لو کو میں نے اسکیل 1 دیا ہے, لو کو اسکیل 2 دیا ہے, ماڈریٹ کو اسکیل 3 دیا ہے, ہائی کو ویلیو میں نے 4 دی ہے اور ویری ہائی کو 5 دی ہے. اور اسی طرح ہمیں پروجیکٹ آبجیکٹیو کا کرائٹیریا, جیسا کہ میں نے شروع میں وضاحت کی تھی, کاسٹ, ٹائم, اسکوپ اینڈ کوالٹی, یہ بنیادی وہ فیکٹرز ہیں جو پروجیکٹ کی سکسیس ویریبلز بھی کہلاتے ہیں. اب ان کو ان کی اہمیت کے مطابق آپ جو بھی اسکیل یا اسکور بنتا ہے وہ اسائن کر دیتے ہیں, اور پھر سب کا مجموعہ بنا کے آپ اس میں سے تلاش کریں گے یا اس کو آپ سلیکٹ کریں گے پرائرٹی وائز کہ ہمارے جو 4 مین آبجیکٹیو ہیں, یعنی منیمائزیشن آف کاسٹ, minimization and expected time of project management, to wider the scope, to maximize the scope and maximize the quality to attain the quality feature. یہ تمام 4 کے 4 آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں اس اسکیلز کی بنیاد پہ ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اندازہ لگا لیتے ہیں, اور جب سب کا ٹوٹل سکور یا ویٹڈ سکور آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس ویٹڈ سکور کو ایک اسپیسیفک بینچ مارکنگ سکور کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں جو اس چیز کی وضاحت کرے گا کہ ہماری ورکنگ کیسی رہی ہے. رسک اسیسمنٹ فارم, یعنی جب ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر رسک اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کی اسیسمنٹ فارم ضرور بنانا ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں لکھا ہے, بنیادی طور پہ تو ہم نے پہلے ان عوامل یا ان ایونٹس کی نشاندہی کرنی ہے جن کو رسک کہہ سکتے ہیں, پھر اس کے ہونے کے چانسز کا ہمارا کالم بنے گا, پھر امپیکٹ یعنی کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کے چانسز کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات ہماری پروجیکٹ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں. پھر ہم ڈیٹیکشن ڈیفیکلٹی کی بات کر سکتے ہیں کہ یعنی اگر آپ کو پہلے سے تجربہ نہیں ہے ان حالات کا تو پھر آپ کے لیے وہ ڈیٹیکشن ڈیفیکلٹیز کیا ہو سکتی ہیں, اور آخر پہ ہم اس کا جواب دیں گے کہ وین. جیسا کہ پہلا ہے انٹرفیس پرابلم, یعنی اپنے پروجیکٹ کا انٹرفیس ترتیب دینے میں مسئلہ ہو تو اس کو ہم نے سب کو 4 سکور دیا, یعنی لائکلیہڈ بھی 4 ہے,
امپیکٹ بھی 4 ہے، ڈیٹیکشن آف ڈیفیکلٹی بھی 4 ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کب ہوگا؟ کنورسیشن پہ، یعنی یا کنورژن پہ، جب ہم تبدیلی کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک فیز سے دوسرے فیز میں کنورٹ یا جمپ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کے چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سسٹم فریزنگ کی بات کرتے ہیں، اس کا لائکلیہڈ 2 ہے، اس کا امپیکٹ 5 ہے، اس کی ڈیٹیکشن آف کوالٹی 5 ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ منیمم سٹینڈرڈ یعنی 12 سے کم ہے یا 15 سے کم ہے، تو ہم اس کو سٹارٹ اپ ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہیں۔ یوزر بیک سلیش بھی ہوگا، اس کی بھی ایکٹیویٹی جو لائکلیہڈ اس کا 4 ہے، امپیکٹ 3 ہے، ڈیٹیکشن آف کوالٹی یا ڈیفیکلٹی 3 ہے، تو اس کو ہم پوسٹ انسٹالیشن فیز کہتے ہیں، یعنی اس کو ایک مکمل عمل پرفارم کرنے کے بعد چیک کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کے طور پہ کراس چیک ایکٹیویٹی ڈیسائیڈڈ کہتے ہیں۔ پھر ہے ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ، یعنی وہ چیزیں جو پروجیکٹ کے اندر فزیکلی استعمال ہوتی ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، تو اس کا چانس جو ہے وہ 1 ہے، امپیکٹ اس کا 5 ہے، اور ڈیٹیکشن ڈیفیکلٹی اس کی 5 ہے، ٹوٹل آپ انسٹالیشن فیس کا ٹوٹل کریں گے 11۔ تو پھر آپ فیلئر موڈ اینڈ ایفیکٹ انالیسز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے اوور آل پروجیکٹ کی ورکنگ کے اندر، ایگزیکیوشن آف پروسیس کے اندر، یا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ڈیزائننگ کے اندر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ رسک کو ایک کیٹالسٹ کے طور پہ لازمی سیس کیا جاتا ہے، اور بزنس مینیجرز کی یا پروجیکٹ مینیجر کی میکسیمم کوشش یہ ہوتی ہے رسک کو منیمائز کیا جائے۔ عزیز طلباء طالبات، اب مینیجنگ رسک کنٹینیوڈ یعنی اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سٹیپ نمبر 3 کی وضاحت کرتے ہیں، رسک رسپانس ڈیولپمنٹ۔ اس کے اندر 3-4 قسم کے فنکشن پرفارم کرنے ہوتے ہیں، یعنی میٹیگیٹنگ رسک یعنی رسک کو کم کرنا، ریڈیوسنگ دا لائکلیہڈ یعنی ان تمام چانسز کو کم کرنا، اینڈ ایڈورس ایونٹ ول اکر کہ اگر آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر کوئی رانگ یا ایسے واقعات وقوع پذیر ہوں جو اس پروجیکٹ کی افادیت کم کر سکتے ہوں۔ پھر ریڈیوسنگ دی امپیکٹ آف ایڈورس ایونٹ، وہ تمام مراحل جو کہ ایک پروجیکٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اس کی ہم وضاحت یہاں کرتے ہیں۔ نمبر 2، اوائڈنگ رسک یعنی اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، چینجنگ دا پروجیکٹ پلان کے اندر ہی تبدیلی کر لی جاتی ہے، ٹو ایلیمینیٹ دا رسک آر کنڈیشن۔ نمبر 3، ٹرانسفرنگ رسک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دیں، پیئنگ اے پریمیم ٹو پاس دا رسک ٹو اندر پارٹی، یعنی اکثر ایسے کرتا ہے، آلدو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بزنس کے اندر بہت سارے ایتھکس ایسی ہیں جو بہت ساری سوسائٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں اور بہت ساری سوسائٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ ریکوائرنگ بلڈ آن آپریٹ ٹرانسفر بوٹ پروویژن، یعنی اپنی طرف سے پہلے سے ہی بلڈ کر لینا کہ آپ بلڈ آن آپریٹ ٹرانسفر، کہ ایسا پروسیس یا پرو ایکٹیو اسٹریٹجی کے طور پہ سسٹم ڈیولپ کر لینا کہ پہلے سے رسک آپ کی طرف ٹرانسفر نہ ہو بلکہ وہ آگے شفٹ ہو جائے۔ اور لاسٹ ہے ریٹیننگ دا رسک اگر آپ کی فیور میں ہو تو اس کو ویسے ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ میکنگ اے کانشیس ڈیسیژن ٹو ایکسیپٹ دا رسک، اور یہ آپ کے اندر حقائق پسندی ہونی چاہیے کہ اگر رسک ایسے ہوں گے جن کو منیمائز یا اگنور نہ کیا جا سکتا ہو تو اس کو ایک حقیقت کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے۔ رسک رسپانس میٹرکس، اس کی وضاحت ہم لیکچر نمبر 6 کے اندر آلریڈی کر چکے ہیں کہ اس رسک کو جب ہم اسیس کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں، تو ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس رسک کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ سے ہماری آرگنائزیشن پہ کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، جب ہم نے اتنی کمپریہنسو گفتگو کر لی رسک اسیسمنٹ اور رسک مینجمنٹ کے اوپر، تو پھر ہمارے لیے جب اتنی زیادہ لرننگ ہو جائے گی، ہم چیزوں کو جانتے ہوں گے، تو ہمارے لیے کچھ اپرچونٹی آف مینجمنٹ ٹیکٹکس ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک پہلی سٹیج ہے ایکسپلائڈ، دوسری شیئر، تیسری انہینس، اور فورتھ ہوتی ہے ایکسیپٹ۔ تو ایکسپلائڈ، سیکنگ ٹو ایلیمینیٹ دا انسرٹینٹی ایسوسیٹڈ ود اے opportunity to ensure that it definitely happen، یعنی اگر کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے یا وقوع پذیر ہونے کے متعلق آپ اس کے پاس شورٹی نہ ہو تو آپ اس کے چانسز کی اسیسمنٹ ضرور کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، شیئر، allocating some or all of the ownership of an opportunity to another party
آپ ایلوکیٹ کر لیتے ہیں یا باقی اونر کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں کہ جو اپرچونٹی یعنی چانسز آف سکسیس ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، ہو از دا بیسٹ ایبل ٹو کیپچر دا اپرچونٹی. یعنی ہم اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنے لوگوں تک بھی اس رسک کو پاس آن یا اس اپرچونٹی کو پاس آؤٹ کیا گیا ہے، وہ اس کے استعمال کو میکسیمائز کرتے ہوئے کیسے رسک سے سیف رہ سکتے ہیں. انہینس بڑھانا، ٹیکنگ ایکشن ٹو انکریز دی پرابیبلٹی، یعنی ایسے تمام طریقہ کار یا میز اختیار کرنا کہ اس چیز کی پرابیبلٹی بڑھ جائے. دا پازیٹیو امپیکٹ آف این اپرچونٹی، کہ ایک اپرچونٹی کی پازیٹیوٹی کے اندر اضافہ ہونا چاہیے رادر دین نیگیٹیوٹی. اور لاسٹ ہوگا اس کے اندر ایکسیپٹ، بینگ ولنگ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف این اپرچونٹی. آپ کا ذہن، آپ کا ارادہ اور آپ کی موٹیویشن، آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس اپرچونٹی سے ایڈوانٹیج لینا ہے اگر اس طرح کے حالات وقوع پذیر ہوتے ہیں، بٹ ناٹ ٹیکنگ ایکشن ٹو پرسوٹ اٹ. لیکن آپ کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اس کو جان بوجھ کے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مینیجنگ رسک کے اندر لاسٹ ایکٹیویٹی جس کو رسک رسپانس کنٹرول کا ہم نے نام دیا تھا، اس میں سب سے پہلے رسک کنٹرول کی بات ہوگی کہ ایگزیکیوشن آف دا رسک رسپانس اسٹریٹجی. ہم ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں، حکمت عملی بناتے ہیں کہ جس سے رسک کا رسپانس آپ ایسے دیں کہ وہ آپ کی فیور میں چلا جائے. نمبر 2، مانیٹرنگ آف ٹریگرنگ ایونٹس، ایسے تمام ایونٹس کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے جو اس عمل میں پوٹینشیل اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جن کا امپیکٹ بڑا میکسیمائزڈ ہوتا ہے. نمبر 3، انیشیٹنگ کانٹیجنسی پلان، یعنی پرو ایکٹیو پلاننگ کر لی جاتی ہے پہلے سے ہی کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن ہوگی تو اس کا یہ حل ہوگا، اگر رسک فلاں نوعیت کا ہوگا تو اس کو ایسے ٹیکل کیا جاتا ہے. اور لاسٹ ہے واچنگ فار نیو رسک، اور پھر آپ اپنے حالات پہ ادھر ادھر نظر رکھتے ہیں اور یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کو نئی قسم کا رسک بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں، اس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں. اسٹیبلشنگ اے چینج مینجمنٹ سسٹم، آپ کو ایک ایسا نظام متعارف کروانے کی ضرورت ہوتی ہے جو چینج کو متعارف کروائے، اس کو ایگزیکیوٹ کرے. مانیٹرنگ، ٹریکنگ اینڈ رپورٹنگ رسک کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی رپورٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، رسک کا ایک ایکسیپٹیبل لیول تک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ادروائز وہ پروجیکٹ کی فیلئر کا باعث بن جائے گا. فاسٹرنگ این اوپن آرگنائزیشن انوائرمنٹ، یعنی ایک ایسا انوائرمنٹ ترتیب دینا چاہیے جس کے اندر اوپننیس ٹو اسپیک ہو، اوپننیس ٹو شیئرنگ آف آئیڈیاز ہو، یعنی حقائق کے مطابق اور آپ کی اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے فیصلے لیے جا سکیں. نمبر 3، ریپیٹنگ رسک آئیڈینٹیفیکیشن اسیسمنٹ ایکسرسائز. آپ ایک تائرانہ جائزے کے طور پہ اینڈ پہ جا کے رسک اسیسمنٹ اور آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس کو رپیٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی چیزیں جو ان نوٹسڈ رہ گئی ہوں وہ بھی آپ کی نوٹس میں آ جائیں. اور لاسٹ، اسائننگ اینڈ ڈاکومنٹنگ رسپانسبلٹی فار مینیجنگ رسک. آپ نے اپنے رسپانسبلٹی کے متعلق رپورٹنگ کرنی ہے، اس کے ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنے ہیں کہ میں نے جو اپنی اسیسمنٹ کے مطابق رسک کا تجزیہ کیا تھا اس کو کیسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. عزیز طلباء طالبات، چینج کی اہمیت ہر جگہ پہ ہے، چونکہ انسان اپنی نوعیت اور نیچر کے مطابق چینج کو پسند کرتا ہے، یکسانیت سے اکتا جاتا ہے. تو پروجیکٹ کے اندر بھی اگر آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو چینجنگ انوائرمنٹ کے اندر پرفارم کر رہے ہیں تو پروجیکٹ کی ڈیمانڈز بھی چینج ہو سکتی ہیں، اس کی پرفارمنس کرائٹیریاز بھی چینج ہو سکتے ہیں، اس کے ایکسیپٹنس کرائٹیریاز کے اندر چینج بھی آ سکتی ہے. تو اس چینج مینجمنٹ پروسیس کو ایک یونیورسل ٹروتھ سمجھتے ہوئے سمجھنے کی اور اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے سورسز آف چینج کیا ہے، چینج کہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے، کہاں سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، پروجیکٹ اسکوپ چینجز. حالات کے اندر اگر پروجیکٹ کی اپلیکیبلٹی یا اس کا اسکوپ چینج ہو جائے تو اس کا سنیریو ہی بدل جاتا ہے. آپ کو اس کے اسکوپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں. نمبر 2، امپلیمنٹیشن آف کانٹیجنسی پلانس. آپ نے جو ایک متبادل کے طور پہ، حفظ ما تقدم کے طور پہ کچھ سیفٹی پلانس ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں،
ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی وہ تمام چینجز جو ماحول کے اندر یا انوائرمنٹ کے اندر یا اکانومی کے اندر وقوع پذیر ہو رہی ہیں اس کو اس طرح سے مولڈ کر لیا جائے کہ وہ ادارے کی فیور میں چلا جائے. اور لاسٹ ہے امپرومنٹ چینجز، کہ جو چینجز آپ سمجھتے ہیں کہ انیویٹیبل ہے، کہ جن کو متعارف کروائے بغیر آپ کا مطلب ہے کہ وہ چیز اچھے طریقے سے، وہ ایکٹیویٹی آپ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے، تو اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چینج کنٹرول سسٹم پروسیس. سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ چینج کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. پھر چینج ریکویسٹ سبمیٹڈ، یعنی جب آپ آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتے ہیں، اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں اور اس کی انیویٹیبلٹی دیکھ لی جاتی ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں. یعنی ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں اس کو آپ جو وہاں پہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں. پھر ریویو چینج ریکویسٹ، اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی متوقع ہو یا حالات کے مطابق کرنی ہو تو آپ اس کو بھی کر لیتے ہیں. اگر اس کو اپروو کر دیا جائے تو یہ اگلی سٹیج پہ مشتمل ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کی چینج ریکویسٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، نو ہو جاتی ہے، تو آپ کو پھر ایک نئی چینج ریکویسٹ ڈیزائن کر کے اس کے پیرامیٹرز کو چینج کر کے اس کو ڈراپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہیں سے ہم بیک سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، یعنی فورتھ سٹیج سے واپس سیکنڈ سٹیج کے اوپر. اور اگر یہ آپ کی اپروو ہو جائے چینج ریکویسٹ، تو آپ کیا کرتے ہیں، اپ ڈیٹ پلان اینڈ ریکارڈ. جتنے بھی ڈاکومنٹیشن آپ نے ابھی تک بنا لی ہوتی ہے یا جتنے بھی آپ نے پلان بنا لیے ہوتے ہیں ان کو اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے اور پوٹینشیل چینجز کو اس پلان کے اندر انکارپوریٹ کر دیا جاتا ہے. اور لاسٹ پہ ڈسٹریبیوٹ فار ایکشن، ان تمام متعلقہ لوگوں تک اس انفارمیشن جو کہ اسٹریٹجک نوعیت کی ہوتی ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے وہ میکسیمم اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے رسک کو منیمائز کر سکیں. اب چینج پروسیس کے اندر اگر ہم ایک ایک ایکٹیویٹی کی وضاحت کریں، سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی دا پروپوز چینج، جو چینج آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. نمبر 2 پہ لسٹ ایکسپیکٹڈ ایفیکٹس آف پروپوز چینجز آن شیڈول اینڈ بجٹ. یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے آلریڈی شیڈیول یا بجٹ جو بن چکے ہوئے ہیں، اور اگر ان میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا فیوریبل ہو سکتے ہیں یا انفیوریبل ہو سکتے ہیں. نمبر 3 ریویو ایویلویٹ اینڈ اپروو اور ڈس پروو آف چینج فارملی. یا آپ اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں، جو چینج ریکویسٹ آپ کے پاس آئی ہوتی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کی ویٹیج کرتے ہیں، یا تو آپ اس کو اپروو کر دیتے ہیں یا آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں ہی آپ کو اس کے پوسٹ ریجیکٹ جو نتائج ہیں، کانسیکوینسز ہیں، ان کو لازمی طور پہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے. نمبر 4 نیگوشیٹ اینڈ ریزالو کانفلکٹ. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام جو ڈفرینس آف اوپینینز ہوتی ہیں ان کو ٹیکل کیا جائے. اینڈ چینج کنڈیشنز اینڈ کاسٹ. ان تمام چیزوں میں جو بیسک ویریبل ہوتے ہیں، یعنی چینج کنڈیشنز اینڈ کاسٹ، ان کو ماڈیفائی کرتے ہوئے. نمبر 5 کمیونیکیٹ چینجز ٹو دا پارٹیز افیکٹڈ. یعنی تمام اسٹیک ہولڈر جو کہ اس ڈیسیژن سے یا اس چینج کنٹرول سسٹم پروسیس سے متاثر ہو سکتے ہیں، ان کی طرف اس کو کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے. نمبر 6 اسائن رسپانسبلٹی فار امپلیمنٹنگ چینجز. یعنی آپ نے جب کسی بھی چینج کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کی رسپانسبلٹی دینی ہوگی. جیسا کہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے اندر آپ ٹاسک یا ایکٹیویٹیز کو مختلف پرسونل کے درمیان ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ان کی اہمیت، ان کی اہلیت، ان کا انٹرسٹ، ان کی اسپیشلٹی کو دیکھتے ہوئے. اور لاسٹ ہے ایڈجسٹ ماسٹر شیڈول اینڈ بجٹ. آپ کو اینڈ پہ جا کے ایک ماسٹر شیڈول یا بجٹ کا اپروول دینا ہوتا ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹریک آل چینجز دیٹ آر ٹو بی امپلیمنٹڈ. ہمیں ان تمام چیزوں کی وضاحت کرنی اور ان کو ایک لسٹ کی صورت میں مینٹین کرنا چاہیے کہ جن کو آپ وہاں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اپلائی کر سکتے ہیں. بینیفٹس آف چینج کنٹرول سسٹم. چینج کنٹرول سسٹم کے بینیفٹس آرگنائزیشن کو یا پروجیکٹ مینیجر کو کیا حاصل ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے انکانسیکوینٹل چینجز آر ڈسکرجڈ بائی دا فارمل پروسیس. یعنی اس عمل کے تحت وہ تمام تبدیلیاں یا نتائج
جو بزنس کے فیور میں نہیں ہو سکتے یا اس کے فائدے میں نہیں ہو سکتے ان کو ڈسکرج کیا جاتا ہے، اور یہ ایک عام روٹین ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ نمبر 2، کاسٹ آف چینجز آر مینٹینڈ ان اے لاگ۔ آپ کو کاسٹ آف چینج کے متعلق لازمی غور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسی چینجز کبھی بھی متعارف نہیں کروائی جاتی کہ جس کی وجہ سے لگنے والی لاگت زیادہ ہو اور حاصل ہونے والی بینیفٹس آپ کے کم سے کم ہوں۔ نمبر 3، انٹیگریٹی آف ورک پریڈون اسٹرکچر اینڈ پرفارمنس میئرز از مینٹینڈ۔ یعنی آپ نے جو ورک بریڈ آن اسٹرکچر ایکٹیویٹیز کی ہیں، ٹائم کی تقسیم کی ہے، اس کو ایک پروفیشنل سٹیٹس کا درجہ حاصل ہو جائے، تاکہ اس جو آپ کی یہ جو اسپرٹ ہے اس کو آل لیولز پہ امپلیمنٹ اور لاگو کرنے میں آسانی رہے۔ ایلوکیشن اینڈ یوز آف بجٹ اینڈ مینجمنٹ ریزرو فنڈز آر ٹریکڈ۔ وہ یعنی وہ تمام بجٹس جو کہ اس چینج کو متعارف کروانے کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں اور اسی طرح جو ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنے کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں، ان کو بھی لازمی طور پہ ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ رسپانسبلٹی فار امپلیمنٹیشن از کلیریفائڈ۔ اگر یہ جو چینج پروسیسز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کون اس کا رسپانسبل ہوگا، اس چیز کی وضاحت لازمی ہوتی ہے۔ نمبر 6، ایفیکٹ آف چینجز از ویزیبل ٹو آل پارٹیز انوالوڈ۔ یعنی تمام پارٹیز کو بتا دیا جاتا ہے کہ مطلوبہ یا آپ کی جو چینجز کرنے جا رہے ہیں اس کے اثرات اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7، امپلیمنٹیشن آف چینج از مانیٹرڈ۔ جب آپ ان تبدیلیوں کو لاگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کنٹرول اور ان کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 8، اسکوپ چینجز ول بی کوئکلی ریفلیکٹڈ ان بیس لائن اینڈ پرفارمنس میجرس۔ آپ نے جو اسکوپ کے اندر چینجز کی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تمام آپ کا ایک میکانزم ہوتا ہے کہ جس کی مدد سے تبدیلیوں کو اپروو کروا کے آپ کے بیسک پلان کے اندر تبدیلی کرنا مقصد ہوتی ہے، تو آپ کو یہ بھی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس کا پرفارمنس میجرز کیا ہوں گے اور آپ کی اوور آل جو ورکنگ ہے، جو اس کے نتائج، اس کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ ہم نے چینج ریکویسٹ کی بات کی ہے، تو یہ اب میں آپ کے سامنے ایک فارم جو ہے یہ ڈسپلے کر رہا ہوں کہ جب ایک پروجیکٹ مینجمنٹ ایگزیکیوٹی سٹیج کے اوپر آپ اپنے پروجیکٹ پلان کے اندر یا رسک مینجمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس رسک کو اوائڈ کیا جائے، تو وہ چینج ریکویسٹ فارم کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ اس چینج ریکویسٹ فارم کی 6 فیزز آپ کو یا 6 سٹیجز نظر آ رہی ہیں۔ پہلی چونکہ انٹروڈکٹری ہے، جس کے اندر اس کی بیسک بایوگرافی دی جاتی ہے کہ پروجیکٹ کا نیم کیا ہے، پروجیکٹ مینیجر کون ہے، اس کا اسپانسر کون ہے، انیشیل سٹیج کیا ہے، اوریجنیٹر کیا ہے، اور چینج ریکویسٹ کس قسم کی گئی ہے۔ نمبر 2، ڈسکرپشن آف ریکویسٹڈ چینج۔ دوسری سٹیج کے اوپر آپ جو چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے پلان کے اندر اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر ریکویسٹ ایک سے زیادہ ہیں تو ان کی نمبرنگ کر کے تو اس کو 1 بائی 1 اس کو ڈیٹیل میں یہاں پہ ڈسکرائب کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ریزنز فار چینج۔ یعنی آپ کے پاس جسٹیفیکیشن یا ریزنز ہونی چاہیے کہ اگر ہم پروپوز چینجز کو یہاں پہ لاگو کریں گے تو اس کے امپیکٹ اس پروجیکٹ کے اوپر، اس آرگنائزیشن کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں، اس کو دونوں اینگل سے انالائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 4تھ سٹیج پہ ایریا آف امپیکٹ آف پروپوز چینجز ڈسکرائبڈ ایچ آن سیپریٹ شیٹ۔ یعنی اسکوپ کے اوپر اس کا اثرات کیا ہو سکتے ہیں، کاسٹ کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں، ادر کے اوپر شیڈول اور رسک منیمائز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جتنی بھی پاسبلٹیز آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں یا آپ کے اسیسمنٹ کے تحت آپ نے اسیس کی ہوتی ہیں، ان کو یہاں بیان کرنا ضروری ہوگا۔ 5تھ سٹیج کے اوپر آپ ڈسپوزیشن کا بتاتے ہیں، پرائورٹی بتائی جاتی ہے اور فنڈنگ سورسز کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک چلتے ہوئے پروجیکٹ کے اندر آپ چینجز کرتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا کاسٹ اور ایکسٹرا ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی وضاحت لازمی ہوگی۔ اور لاسٹ جو ہوگا وہ سائن آف اپروول ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کا نیم بتایا جائے گا، اس کی ڈیٹ بتائی جائے گی، پروجیکٹ اسپانسر کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، پروجیکٹ کسٹمر کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی پاسبل یا ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے اس کو اس چینج ریکویسٹ فارم کے اوپر رپورٹ کرنا
ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے وہ تمام ایشوز جو کہ رسک اسیسمنٹ اینڈ مینجمنٹ سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں ان کو ڈسکس کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔